آپ سب کی بہت سی فرمائشیں مجھ تک پہنچیں اور کہ میں کوئی اپنا کلام شاعری آپ کے ساتھ شیئر کروں. اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے بہت کچھ لکھا ان دنوں میں. یہ دن جو بہت سٹرینج ہیں پوری دنیا کے لیے، پچھلے چند مہینے، اب تو دن بھی نہیں، اب تو مہینے ہیں اور سال ہونے کو آ رہا ہے. یہ اس میں تو عام انسان بہت متاثر ہوا ہے، تو آرٹسٹ ہم جیسے جو ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی بہت متاثر ہوئے. اور میں نے لکھا بھی بہت کچھ اور پینٹ بھی کیا. 6 سال کے بعد میں نے ایکچولی پینٹنگ اپنی پھر سے شروع کی. اور ایک واقعہ اس دور میں بہت کچھ گزرا، بہت سے واقعات میں ظاہر ہے افسوسناک واقعات گزرے، بہت سے ایسی چیزیں سننے دیکھنے میں کو ملی، مگر ایک واقعہ خاص طور پر جس نے مجھے، میرے دل، دماغ، روح سب کو ہلا کے رکھ دیا. اور کئی دن اور رات میں بے چین رہی اور ایسے سوال جواب میرے اپنے اندر اٹھتے رہے اور ایک عجیب سی ایک کیفیت تھی. میں اس کو اداسی نہیں کہہ سکتی، ایک انتہائی جیسے آپ ایک تکلیف کا شکار ہوتے ہیں بہت زیادہ، کہ آپ بے بس تکلیف تھی کہ کیا کیا جائے. کہ ایک انسان سر عام پولیس آفیسر کے ہاتھوں ایک ایسی کنٹری میں مارا جائے، یعنی ایک پولیس آفیسر ایک سویلین کی گردن پر اپنا گھٹنا رکھ کے اس کی جان لے لے، سر عام ایک ایسی کنٹری میں کہ جو ہیومن رائٹس کا پرچار کرتی ہے. ہم اس کو ڈسکریمنیشن نہیں صرف کہہ سکتے. یہ ایک اتنی خوفناک بات ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ سر عام ایک امریکہ جیسی جگہ میں ایک پولیس آفیسر سڑک پہ ایک اپنے سویلین کی گردن پہ گھٹنا رکھ کے اس کی جان لیتا ہے. تو باقی دنیا کا حال سوچ لیجئے کیا ہوگا. امریکہ وہ کنٹری ہے کہ جہاں پر جو دنیا جہان میں اپنے ہاتھ میں ایک ڈنڈا پکڑ کے کسی بھی کنٹری کو تہس نہس کرنے کا اختیار سمجھتا ہے اور جو مرضی کرتا آیا ہے، اس نام پر کہ وہاں ہیومن رائٹس ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں. اور اس اپنی کنٹری میں ایک سر عام ایک پولیس آفیسر ایک سویلین کی گردن پہ اپنا گھٹنا رکھ کے اس کی جان لیتا ہے. 2 پولیس آفیسر پاس کھڑے ہیں، وہ شخص ماں پکار رہے اور اپنی سانسوں کی بھیک مانگ رہے. ارد گرد لوگ کھڑے ہوئے اس کو کہہ رہے ہیں کہ وارننگ دے رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، لیو اٹ، کب چھوڑو گے اس کو. تو اور اس کے چہرے پہ کوئی ایکسپریشن نہیں ہے کہ وہ کوئی کنفیوز ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ وہ یہی کرنا چاہتا ہے. یہ کتنی خوفناک بات ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ پوری انسانیت کے ماتھے پہ ایک ایسا کلنک ہے کہ اگر ہم سارے انسان اس دنیا کے سر کے بل کھڑے ہو کر بھی اگر معافی مانگیں تو یہ قابل معافی نہیں ہے. اس پہ معافی نہیں مل سکتی کیونکہ یہ ایک عام انسان نے ایک عام انسان کو نہیں مارا. وہ بھی قابل مذمت ہے پوری طرح سے، اس کا بھی کوئی مطلب ایکسکیوز نہیں ہے. مگر ایک پولیس آفیسر جو آپ کی جان کا، آپ کی مال کا رکھوالہ رہنے کے لیے حلف اٹھاتا ہے اور وہ آپ کے لیے اس کے لیے اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اس کو پے ملتی ہے، اور وہ اسی چیز کو یوز کر کے آپ کی گردن پہ پاؤں رکھ کے آپ کو سر عام مار دے. اٹ از ہاریبل. مطلب آئی ڈونٹ نو، میں ہاریبل 100 بار دہراؤں ایک تسبیح کی طرح تو بھی کم ہے. میں اس کی انٹینسٹی ہاریبل ہونے کی بیان نہیں کر سکتی. اور یہ تو وہ ہے جو ویڈیو پہ آ گیا. جو ویڈیو پہ نہیں آتا، یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو ویڈیو پہ نہیں آتا وہ کیا کچھ ہوگا. بہت خوفناک بات ہے، بہت افسوسناک بات ہے. ہم انسان کے ساتھ ایسا سلوک اتنے کانفیڈنس سے کر سکتے ہیں، ہم جانوروں کا کیا سوچیں گے. ہم انوائرمنٹ کی باتیں کرتے ہیں،
ہم انوائرمنٹ کا کیا سوچیں گے؟ ہم ایک درخت کی جان کے بارے میں کیسے سوچیں گے کہ درخت بھی جاندار ہے، پودا بھی جاندار ہے، پتے جاندار ہیں، پھول جاندار ہیں، توڑ پھوڑ پھینکے جو مرضی کرے، درخت کاٹیں، اس کے بارے میں کون سوچے گا؟ جانور کے بارے میں کون سوچے گا؟ بچپن میں نے دیکھا تھا کہ ریچھ کے ناک میں وہ ڈال کے نکیل اور اس کو تماشا کرواتے تھے، سرکس ہوتا ہے۔ ہم کون ہیں؟ اور پھر ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ شیم آن اس۔ اگر یہ اشرف المخلوقات ہے تو افسوس کہ یہ اشرف المخلوقات ہے۔ خدا کو تو شرمندہ نہ کریں جس نے یہ کائنات اور اس میں یہ تمام جو بھی جاندار ہیں بنائے اور اس میں انسان بنائے، اور وہ انسان اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتا ہے، اور وہ یہ کرتا ہے جس چیز کا لائسنس لیتا ہے، جس کی پروٹیکشن کا لائسنس لیتا ہے، جس کی پروٹیکشن کی ٹریننگ لیتا ہے کنٹری کے پیسے پہ، جس کی وہ پے لیتا ہے، اسی کے گھٹنے پہ پاؤں رکھ کے اس کو جان سے مار دیتا ہے، اس کا رائٹ نہیں ہے وہ۔ ہم کسی اور سے کیا توقع کریں گے؟ دس از سو سیڈ۔ میں اس بات پہ بولتی چلی جاؤں اور مجھے لگے گا کہ کبھی بھی ہم جسٹیفائی نہ کر سکیں اس بات کو، کتنا بھی کر لیں یہ ہم اس کو جو اس کا جو نقصان ہے اس کو ہم پورا نہیں کر سکتے۔ جیسے میں کہتی ہوں کبھی کہ انسان یہ جو ججز ہیں، ہر ایک پیشے کی ایک اپنا تقدس ہے۔ صرف پیشہ نہیں ہے، وہ پیسے کا ذریعہ نہیں ہے، وہ آپ کی ایک ڈرامہ بازی کی ڈیزگنیشن کی ایک مراعات یا اس کا کوئی کالر سیدھی کر کے لوگوں کو شو آف نہیں ہے، اس کا ایک تقدس ہے۔ خدا جانے ان کو تقدس کے سپیلنگ بھی آتے ہیں کہ نہیں۔ اس تقدس کو قائم رکھنا آپ کی اپنے کانشیس کے لیے کتنا ضروری ہے، باقی سب چھوڑ دیں۔ آپ کی اپنی انٹیگریٹی کے لیے کتنا ضروری ہے، آپ کی اپنی شخصیت کے لیے کتنا ضروری ہے۔ معاشرہ تو بعد میں آئے گا۔ ایک جج اگر، جیسے پاکستان میں یہ بات کرتی تھی، ایک جج جب ایک غلط فیصلہ دیتا ہے کہیں انفلوئنس ہو کے، اس جج کو اس کے بعد جج رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اگر زندہ رہنا چاہتا ہے میرے نزدیک تو اس کو زندہ رہنا مرنا ایک ہی برابر ہے، کیونکہ خدا کے بعد وہ ایک ایسی کرسی پر بیٹھا ہے جہاں وہ مظلوم کو اس کا حق دلا سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پر بیٹھا ہے جو یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ کیا غلط ہے، اور جانتے بوجھتے مظلوم کو نظر انداز کرتے ہیں کہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کی کوئی میں سمجھتی ہوں کہ کوئی معیار نہیں رہا، اور ہم ہر چیز کو اتنا ایزی لینے لگے ہیں۔ ٹیچر، استاد اگر شاگرد یا اس کی ایجوکیشن کے بارے میں کہیں کمپرومائز کرتا ہے تو وہ اس کا تقدس اس طرح پامال کرتا ہے کہ اس کو اس پیشے سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ کچھ جو پروفیشنز ہیں وہ اتنے ڈیمانڈنگ ہیں کہ ان کے اندر صرف وہ لوگ جائیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ انسانی معیار جو ایک ایتھیکل معیار ہے اس کے اوپر پورا اتر سکتا ہے، ورنہ مت جائیں کچھ اور کر لیں، بزنس کریں۔ بزنس میں آپ ہیر پھیر، سیاست میں جائیں، بزنس میں جائیں، جو مرضی کریں، گن کریں، جو مرضی کریں، مطلب کرنا تو نہیں چاہیے مگر چلیے جائیے۔ خدا کے واسطے یہ پیشے جو یہ پروفیشنز جو انسان کو معاشرہ بناتے ہیں جو انسان کا، خدا کے واسطے اس میں مت جائیے۔ پولیس میں وہ جائے جو اس کو نبھا سکتا ہے، آپ لوگوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، آپ معاشرے کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اگر انسان کو فرسٹریٹ نہیں کریں گے، اس کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، وہ فرسٹریٹ نہیں ہوگا تو کرائم میں اضافہ نہیں ہوگا، کرائم میں اضافہ نہیں ہوگا تو ہمیں آپ کی اتنی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ اگر آپ لائر ہیں تو آپ اپنے
پروفیشن کے ساتھ سنسیئر ہوں. اگر آپ صحافی ہیں تو آپ صحافت کے ساتھ سنسیئر ہوں. اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو اپنے مریضوں کے ساتھ سنسیئر ہوں. اور اگر آپ جج ہیں تو اپنی اس حیثیت کے ساتھ جس کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہے اس کے ساتھ آنیسٹ اور ایتھیکل ہوں. ورنہ ان پروفیشنز کو تنہا چھوڑ دیں، بھلے یہ خالی پڑے رہیں. کم از کم اس کے نام پہ ہمیں جعلی جو ڈائریکشنز ہیں یا ہدایات ہیں وہ تو نہ ملیں. بہرحال اس واقعے کے بعد میں نے یہ نظم لکھی تھی اور اتنی لمبی تقریر بھی ہو گئی. اور یہ جو نظم ہے یہ کرونا وائرس اور اس واقعے کو دونوں کو لے کر لکھی ہے. آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. اس نظم کا عنوان ہے احتساب. اس نظم کا عنوان ہے احتساب. میں اپنے عظیم دوستوں سورج، دریا، پرندے، شجر اور ہوا کی سنگت میں اپنے عظیم دوستوں سورج، دریا، شجر، پرندے اور ہوا کی سنگت میں روزانہ کی طرح سانسوں کی عبادت میں ڈوبی تھی. میں اپنے عظیم دوستوں سورج، دریا، شجر، پرندے اور ہوا کی سنگت میں روزانہ کی طرح سانسوں کی عبادت میں ڈوبی تھی. ہمارے دل ملتمس کی تمام رنجوریاں خالق کی عنایات کی گود میں سمٹ کر تشکر کا سبق یاد کر رہی تھی. عاجزی خاموش زباں میں بنا ہاتھ اٹھائے رب کائنات سے دعا گو تھی. میں اپنے عظیم دوستوں سورج، دریا، شجر، پرندے اور ہوا کی سنگت میں روزانہ کی طرح سانسوں کی عبادت میں ڈوبی تھی. ہمارے دل ملتمس کی تمام رنجوریاں خالق کی عنایات کی گود میں سمٹ کر تشکر کا سبق سیکھ رہی تھی. عاجزی خاموش زباں میں بنا ہاتھ اٹھائے رب کائنات سے دعا گو تھی. ابھی انسان اور کرونا کے بیچ خواہش امن کی عرضی میری ایک سانس نے آگے بڑھ کر ہوا کے پلو میں ٹھیک سے باندھی بھی نہ تھی کہ وہی بھن بھناہٹ جو پچھلے کچھ وقت سے دنیا کے طول و عرض میں گھر گھر کے دروازے پر دستک دے کر موت کے لہجے میں انسان کو اس کا مقام یاد دلا رہی ہے. کہ وہی بھن بھناہٹ جو پچھلے کچھ وقت سے دنیا کے طول و عرض میں گھر گھر کے دروازے پر دستک دے کر موت کے لہجے میں انسان کو اس کا مقام یاد دلا رہی ہے. یکا یک ہمیں اپنے قرب و جوار میں سنائی دی. وہی بھن بھناہٹ جیسے پھنکار میں بدل گئی. وہی بھن بھناہٹ جیسے پھنکار میں بدل گئی. مگر مجھے بس اتنا ہی سنائی دیا، بہرا، اندھا اور منافقت کے کیچڑ میں لتھڑا یہ آدمی. وہی بھن بھناہٹ جیسے پھنکار میں بدل گئی. مگر مجھے بس اتنا ہی سنائی دیا، بہرا، اندھا اور منافقت کے کیچڑ میں لتھڑا یہ آدمی جو اپنا بد شکل بھاری گھٹنا صدیوں سے انسانیت کی گردن پر رکھے
उसकी घुटती सांसों, जमीन चाटती, माँ माँ पुकारती, भीख मांगती सिसकियों को नजरअंदाज करता आया है। बहरा, अंधा और मुनाफकत के कीचड़ में लुथड़ा ये आदमी जो अपना बदशक्ल भारी घुटना सदियों से इंसानियत की गर्दन पर रखे, उसकी घुटती सांसों, जमीन चाटती, माँ माँ पुकारती, भीख मांगती सिसकियों को नजरअंदाज करता आया है और अपने हाथों में झूठे शब्दों के झंडे उठाए धोखा देता आया है। उसकी ज़बान से जैसे पाकीज़ा लफ्ज़ के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। जो अपना बदशक्ल भारी घुटना सदियों से इंसानियत की गर्दन पर रखे, उसकी घुटती सांसों, ज़मीन चाटती, माँ माँ पुकारती, भीख मांगती सिसकियों को नज़रअंदाज करता आया है और अपने हाथों में झूठे शब्दों के झंडे उठाए धोखा देता आया है। उसकी ज़बान से जैसे पाकीज़ा लफ्ज़ के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। कोरोना के हकारत और एहतजाज भरे तंजिया लहजे को सुनकर मेरे दोस्त सूरज ने अपना चेहरा चुपके से एक नन्हे बादल की ओट में छुपा लिया। कोरोना के हकारत और एहतजाज भरे तंजिया लहजे को सुनकर मेरे दोस्त सूरज ने अपना चेहरा चुपके से एक नन्हे बादल की ओट में छुपा लिया। दरिया तो नजर चुराकर परली तरफ को बहता चला गया। परिंदे पत्तों में यूं छुप गए जैसे वहां थे ही नहीं। हवा को तो जैसे सांप सूंघ गया। दरिया तो नजर चुराकर परली तरफ को बहता चला गया। परिंदे पत्तों में यूं छुप गए जैसे वहां थे ही नहीं। हवा को तो जैसे सांप सूंघ गया। यकलख्त जहां थी वहीं थम गई। मेरे प्यारे शजर ने अपने सर और बाजू शर्म से झुका लिए। बस एक मैं निदामत की नकाहत में मुब्तला अपने घुटनों पर खड़े होने से कतराती रही। जैसे इन घुटनों के नीचे छुपी कोई लाश मुझको भी मुजरिम न ठहरा दे। मुझको भी मुजरिम न ठहरा दे। मुझको भी मुजरिम न ठहरा दे।